بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کریں۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ پر خرچ کرے گا۔ اللہ آپ کو اپنے فضل و رحمت سے بے حساب نوازے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ دینے کی کیسے ترغیب دلاتے تھے، جو ہے وہ دے دو، کل کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروغہ بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کا دروغہ اپنی طرف بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ سورہ بقرہ میں ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے دل کی خوشی سے یقین کے ساتھ اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ آپ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل کے خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرات کرنے، سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملاقات کے لیے آتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی پہنچانے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ فرشتہ روزانہ ندا کرتا ہے، خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندہ صبح کو اٹھے تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ پھر عورتوں کے لیے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اور کثرت سے کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی اکثریت تم سے ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن اور خامند کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک خاتون نے کہا، ہماری عقل اور دین کی کمی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل اور دین کی کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ یہ عقل کا نقص ہے، اور عورت حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں روزے نہیں رکھتی، یہ دین کا نقص ہے۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ عورتوں کے بارے میں یہ سب مسند احمد میں موجود ہے۔ پھر ایک جگہ ہے، آج مال لگاؤ تو کل بچ جاؤ گے، آج صدقہ کرو تو کل نجات پاؤ گے، آج محنت کرو تو کل صدقہ تمہارے لیے سایہ بن جائے گا،
اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور صاحب حیثیت مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کریں۔ سورۃ بقرہ میں ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں سخاوت کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔